المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ کے علاوہ اور ایک دعا ہے جو تکبیر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور ایک دعا ہے جو تکبیر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون اللهم ربي علما اللهم ربي نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نماز شروع کرنے کی 3 دعائیں ہیں جو ہم نے کروائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک رکوع یا سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے اونچے درجات سجدوں کی کثرت سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک رکوع یا سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور جنت کے اونچے درجات سجدوں کی کثرت سے ملتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی شخص وضو کے پانی کو اپنے قریب کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس سے اس کے چہرے کے، منہ کے اور ناک کے اور نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو۔ خلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس طرح سے انگلیوں میں ڈال کر ایسا رگڑنا، یہ ایسا نہیں اس کو کرنا، ایسا کر کے پھر انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اس طرح سے رگڑنا، کیونکہ اس کے اندر پانی نہیں جاتا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کیا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو، پانی کو کھینچنا ہے، جیسے یہ چلو لیا ہے نا، اس کو لے کر ناک سے تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے سائنس کے اس سے بھی اس کے بہت سے فائدے، اور نہ لیفٹ ہینڈ سے کیا کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے ناک۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کیا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو، صرف روزے کی حالت میں پانی نہیں چڑھانا۔ آیت نمبر 100 اوا کیا کلما جب کبھی احدو عہد کیا انہوں نے، عہد کی جمع ہے، یہ پلورل کا جمع کا صیغہ ہے، عہد کیا احدن کوئی عہد، نبذہ پیچھے پھینک دیا اس کو، نبذہ کا روٹ نون با زا ہے، نبذہ، اور غیر اہم سمجھنا یعنی اہمیت نہ دینا، فریقاً ایک گروہ نے، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، اور نبذہ کا معنی بھلا دینا بھی ہے، بلکہ اکثریت ان میں سے لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے، یعنی جب انہوں نے کوئی وعدہ کیا وعدے کو نبھایا نہیں۔ کس کو؟ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا اس کو نبھایا نہیں، اور اللہ کے احکام کو کبھی ایمان لانے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا وعدے کو نبھایا نہیں، اور اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان سے مراد کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو تقاضا ہے عمل کا، وہ عمل کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔
बल अक्सरुहुम ला युमिनून, यानी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान भी नहीं लाते। और लम्मा जब जाअहुम आ गया उनके पास रसूलुन एक रसूल। जी अब ये याद रख लें कि जैसे रसूलुन का तर्जुमा हमने क्या किया है, एक रसूल। अब इसमें एक क्या है, एक का तो कुछ नहीं आया। ये एक का जो इसकी ट्रांसलेशन होती है वो तनवीन की वजह से है, और ये क्या है, इसम नकरा। बस इतना ही याद रखें, उसकी वजह से इसको हम एक, इसमें इजाफा है। रसूलुन एक रसूल, मिन से, इंदिल्ला अल्लाह के पास, मुसद्दिकुन जो तस्दीक करने वाला था, स्वाद दाल काफ सिद्क सच्चा, जो सच बोलने वाला था या तस्दीक करने वाला था, लिमा वास्ते उसके जो माअहुम उनके पास है, नबज़ा फेंक दिया, वही पीछे गुजरा है जो गैर अहम समझकर फेंक देना या भुला देना। नवज़ा फरीकुन एक गिरोह ने, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, ऊतू जो दिए गए, ऊतुल किताब जो दिए गए किताब। जो ऊतुल किताब आता है इससे मुराद होते हैं बनी इसराइल, और जहाँ पर अहले किताब का नाम आता है उसका मतलब होता है यहूद और नसारा। इसको मेंशन कर लीजिए कि ऊतुल किताब बनी इसराइल और यहूद, और अहले किताब जो है वो यहूद और नसारा के लिए आता है। यानी बनी इसराइल यानी यहूद, और अहले किताब कौन होते हैं, यहूद और नसारा, दोनों के लिए आता है। किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को, वराआ पीछे, ज़ुहूरी अपनी पीठों के, ज़ुहूर जो है ज़हर से है, ज़हर कहते हैं पीठ को, और उसकी ये जमा है ज़ुहूर, अपनी पीठों के, का अन्नहुम गोया के वो, ला नहीं, यालमु वो जानते। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वलम्मा जाअहुम जब भी आया उनके पास, रसूलन कोई भी रसूल, यानी जो हमने पीछे बताया था कि कितने रसूल आए थे, इनमें मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उससे पहले के भी रसूल जो थे, और उन मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी जितने भी रसूल आए, उन सब रसूलों को भी रसूलन मिन इंदिल्लाह, यानी जितने भी रसूल आए अल्लाह की तरफ से, रसूलन मिन इंदिल्लाह एक रसूल अल्लाह के पास से। अब यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है एक रसूल का, यानी वो कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाले थे, लिमा वास्ते उसके, माअहुम जो उनके पास है, यानी अल्लाह के अहकामों को इन्होंने, जो एक रसूल आए अल्लाह के पास से जो तस्दीक कर रहे थे, जो इनके पास है, यानी तौरात की सदाकत किसने की, कुरान ने, और वो कुरान किस पर उतरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो नवज़ा फरीकुन फेंक दिया, फरीकुन एक गिरोह ने, यानी उसको गैर अहम समझा, कोई अहमियत न दी, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, ऊतुल किताब जो दिए गए किताब, यानी बनी इसराइल यानी यहूद ने क्या किया, उसको गैर अहम समझा, उसको कोई अहमियत न दी। किताब अल्लाह की किताब को, वराआ पीछे डाल दिया, ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के, कअन्नहुम ला यालमून गोया कि वो जानते नहीं। यानी किताब को पीछे डाल देने से क्या मुराद है कि किताब को कोई अहमियत न दी, या फिर किताब के साथ उनका मामला जो था वो क्या था, बिल्कुल गैर अहम था, यानी उसको उन्होंने कोई तरजीह ना दी, रसूल को और किताब को यानी कुरान को गैर अहम समझा। क्यों? क्योंकि अमल ना करना पड़े। हाँ, इंसान अपनी ज़िंदगी में से या अपने कोई भी ऐसा, जब हम घर में भी कोई चीज़ है, जब कोई चीज़ को पीछे कर देते हैं तो उसका मुराद ये होता है कि वो गैर अहम है, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इन लोग आयत नंबर 102 और इस किताब को तो उन्होंने गैर अहम समझा। अब करने क्या लगे के बारे में यहाँ पर जिक्र है, वत्तबअू और उन्होंने पैरवी की। वत्तबअू इत्तबा से है, ता बा आइन इसका रूट है, तबाउन फॉलो करना, पीछे पीछे चलना, और उन्होंने पैरवी की या पीछा किया, माँ जो ततलू पढ़ते थे, ततलू तिलावत से है, जो पढ़ते थे, अश्यातीन शैतान, अला ऊपर, मुल्क बादशाहत, सुलेमान। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि इन्होंने किताब को तो गैर अहम समझा, उसको कोई अहमियत ना दी, लेकिन क्या करने लग गए, उसकी जगह इन्होंने
शैतानों की क्या करने लग गए, शैतानों की पैरवी शुरू कर दी, यानी जादू टूने में चले गए। इस किताब को गैर अहम समझकर इसके साथ अपने यानी मन मर्जी का वो बना लिया। वमा कफरा, और नहीं कुफर किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। मुराद इससे क्या है, कुफर से मुराद जादू, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे जादू नहीं करते थे। वलाकिन्ना, और लेकिन, अश्शयातीन, शैतान। अब शैतीन से मुराद यहाँ पर क्या है, वो लोग जो जादू सीखते थे या फिर सिखाते थे। वलाकिन्न शयातीन, और लेकिन शयातीन, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, युअल्लिमून, वो तालीम देते थे, अन्नास, लोगों को, अस्सिहर, जादू। वमा, सिहर कहते हैं कि कोई वजह पता ना हो, और असरात यानी ऐसे असरात जिसकी कोई वजह पता ना हो। यानी मिसाल के तौर पे आपको वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। वमा, और उनजिला, नाजिल किया गया, अला, ऊपर, अल मलकैन, दो फरिश्तों के। मलक होता है एक फरिश्ता, और मलकैन दो फरिश्ते, और जमा होगा तो मलाइका, बहुत से फरिश्ते। तो नाजिल किया गया था ऊपर दो फरिश्तों के, कहाँ पर, बिबाबिला, बाबिल। बाबिल है इराक के शहर कूफा, यहाँ पर दो फरिश्ते उतारे गए थे। किसके लिए, क्या नाम था उनका, हारूता व मारूत, हारूत और मारूत। इस शहर में ये दो फरिश्ते क्या थे, आजमाइश के लिए उतारे गए थे कि ये लोगों को जादू सिखाते थे। ये क्या थी, लोगों की आजमाइश थी, इम्तिहान था कि देखिए कौन, और क्या, और वो बताते भी थे कि हमसे मत सीखो, ये कुफर है। उसके बावजूद भी लोग बात सीखते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि वो आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। वमा, और नहीं, युअल्लिमान, वो दोनों सिखाते, मिनहत, किसी एक को, हत्ता, यहाँ तक, यकूला, वो दोनों कहते। अब यकूला क्या है, दो कहते। अब यकूलू होता तो एक कहता, उसने कहा, यकूला वो दोनों ने कहा, यहाँ तक कि वो दोनों कहते, इन्नमा, बेशक, नहनु, हम, फितना, फितना में है। फितना कहते हैं तपाना, पिघलाना, ये लफ्ज़ी माने हैं इसके, तपाना, पिघलाना, और खड़ा खोटा अलग करना। खरा खोटा अलग करना, सोने के तपाने को, जलाने को भी फितना की मानी। वमा युअल्लिमानी, और नहीं वो दोनों सिखाते थे, मिन अहदिन, किसी एक को, हत्ता, यहाँ तक के, यकूला, वो दोनों कहते, कौन, फरिश्ते, इन्नमा, बेशक, नहनु, हम, फितना, फितना में है, कि हम आजमाइश में हैं। फला, तो ना, तकफुर, तुम कुफर करो, कि तुम कुफर ना करो। यानी जादू के बारे में वो बताते थे कि ये मत सीखो, इसके ये नुकसान है, इससे तुम्हारा ईमान चला जाएगा। इसीलिए पहले बताया ना कि अल्लाह ने ही उतारा था, ये फरिश्तों को अल्लाह ने उतारा, और ये जादू सिखाने का हुक्म भी अल्लाह ने फरिश्तों को दिया। लेकिन उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों का इम्तिहान लेना चाहते थे कि कौन इंसान अल्लाह के लिए, अल्लाह के यानी जिसको पता चल जाए कि कुफर है, इससे ईमान चला जाता है, कौन है कि उस डर से सीखता है, और कौन है कि जिसको ईमान की कोई परवाह नहीं। फला तकफुर, तो तुम कुफर ना करो। फयतअल्लमूना, तो वो सीखते थे, लेकिन वो फिर भी सीखते थे। फयतअल्लमूना का रूट भी क्या है, ऐन, लाम, मीम, इल्म। अगर तअल्लमूना या तअल्लमा आए तो क्या होता है उसका माना, सिखाना, और ये क्या है, फयतअल्लमूना, तो क्या है माना, सीखते। मिनहुमा, उन दोनों से। अब यहाँ पर हुमा का सीगा भी किस लिए आया है, दो के, उन दोनों से। और अगर मिनहुम होता तो उनसे, उन सब से, वो जमा के लिए आता है, प्लूरल, हुमा दो के लिए, और हु, हुमा। ये थोड़े से आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि थोड़ा थोड़ा जब आपके कान में ये बातें पड़ती रहेंगी ना, तो इंशाल्लाह आपको ट्रांसलेशन समझने में थोड़ी थोड़ी आसानी होती जाएगी, और धीरे धीरे आप ये इन अल्फाजों को समझने लग जाएंगे।
فی الحال جو نہیں جانتے ہیں ان کو مشکل لگے گا، لیکن دھیرے دھیرے سنتے سنتے یہ چھوٹے چھوٹے جو سیغے ہیں نا یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان دونوں سے ماں اس کو جو یفرقون وہ تفریق ڈال دے، یفرقو کس سے ہے؟ را کاف فرق سے ہے، وہ تفریق ڈال دے یا جدا جدا کر دے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ جادو کے، بین درمیان، المرئی شوہر کے، جو مرئی ہے نا میم را حمزہ اس کا روٹ ہے، یہ میل کے لیے آیا ہے یعنی اسپاؤسز کے لیے، شوہر کے، زوجی ہی اور اس کی بیوی کی، وا اور ماں نہیں ہے نہیں تھے، ہم وہ، بدور دینا نقصان دینے والے، بدور رینا کا روٹ کیا ہے؟ دور را درد نقصان پہنچانا یا مارنا بھی ہوتا ہے، دورابا مارنا یا بیان کرنا کئی معنوں میں آتا ہے، اور نہیں نقصان دیتے بھی ساتھ اس کے، من احدٍ کسی ایک کو، اللہ سوائے اس کے، بِإِذْنِ اللہ اذن اللہ کے، وا اور یتعلمون وہ سیکھتے تھے، ماں جو یضرہم نقصان دیتا تھا ان کو، ولا اور نہ ینفعہم نفع دیتا تھا ان کو، ینفع کا روٹ بھی کیا ہے؟ نون فا عین، نفع، نہ نفع دیتا تھا نہ یہ نقصان دیتا تھا جادو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ سیکھتے تھے نہ یہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، وا اور لقد البتہ عالمون وہ جانتے تھے، علم کیا ہے؟ سیکھنا، اور علم حاصل کرنا، اور عالمون جمع کا ہے، پلورل ہے، اور تحقیق کو جانتے تھے، لمن اشترا البتہ جو بھی، لا البتہ من جو بھی، البتہ جو بھی، اشتراہ خریدے گا اس کو، شین را حمزہ شرع اس کا روٹ ہے، خریدے گا اس کو، ماں نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت، من سے خلاق کوئی حصہ، خلاق خا لام کاف اس کا روٹ ہے، خلق، اب اس سے کون کون سے لفظ بنتے ہیں؟ خلق بھی اسی سے بنتا ہے یعنی کریشن، پیدا کرنا، اور اسی سے خلق بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، یعنی ان کے اخلاق کے، یعنی ان کے کریکٹر کے لیے، اور اسی سے اخلاق بھی ہوتا ہے، تینوں لفظ ایک ہی روٹ سے ہیں، ایک ہی ہیں ان کے معنی، نہیں کوئی حصہ، ولا بئسا اور لا بئسا، لا البتہ، بئسا کتنا برا ہے، ماں جو شرعو انہوں نے بیچ ڈالا، اب شرعو بھی کیا ہے؟ وہی لفظ ایک ہی ہے، شین را حمزہ، لیکن یہاں کیا آ گیا؟ یہ پلورل ہے، جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، انفس نفس کی جمع ہے، نون فا سین اس کا روٹ ہے، نفس یعنی اپنی جان کے لیے آتا ہے، لو کاش کانو وہ ہوتے، اس کا سنگل کیا ہے؟ کانا سنگل، اور پلورل کیا ہے؟ کانو وہ ہوتے، یعلمون جانتے، کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نا، اس کا زمانے میں ان کا بہت عروج تھا، اس کا بنی اسرائیل کا، اور اللہ نے ان کو بہت ترقی دی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، ایسی بادشاہت کسی کو بھی نہیں ملی، تو سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور جو یوسف علیہ السلام، سیریل سے تو یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے، یہ جو پیریڈ تھا ان کا بنی اسرائیل کا، یہ بہت گولڈن پیریڈ تھا، ان کی بہت عزت تھی، بہت، تو سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا، اور داؤد علیہ السلام کا، اور یوسف علیہ السلام، یہ دور بادشاہت کے دور تھے، اور جو بنی اسرائیل کا تھا یہ بہت گولڈن پیریڈ تھا، ان میں ان کا بہت عروج تھا، اور خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت تو کسی کو ملی ہی نہیں، اس کے بعد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ ہر جانور کی، ہر چیز کی وہ زبان سمجھتے تھے، اور جنات جو ہیں ان کے تابع تھے،
اللہ کے حکم سے، اللہ کے باذن اللہ کے حکم سے تھے۔ اور جس وقت یہ سلیمان علیہ السلام کا دور تھا نا، تو یہ ان کا بہت خوشحالی کا وقت تھا، اور جب انسان اپنی اصل دین سے، جب انسان بہت زیادہ عیش و عشرت کا یا بہت زیادہ سہولتوں میں ہوتا ہے، تو پھر اس کا اپنی اصل دین کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ تعلق کیا ہو جاتا ہے، ایک رسمی رہ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کا جو اپنی کتاب کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کیا ہو گیا تھا، ٹونے اور ٹوٹکوں کیا ہو گیا تھا، یعنی یہ غلط چیزوں میں پڑ گئے تھے، ٹونے ٹوٹکے انہوں نے شروع کر دیے تھے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ایسی ساری کتابوں کو اکٹھا کیا اور ان کو دفن کر دیا، یعنی ختم کر دیا ان کتابوں کو۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد انہوں نے وہ کتابیں کہیں نہ کہیں سے نکال لی، جو لکھی ہوں گی اس وقت ان کے جو بھی ہوں گے لوگ، یا کس نے بھی وہ بنائی ہوں گی، جیسے تعویذوں کی یا اس طرح کی کتابیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد انہوں نے وہ کتابیں ڈھونڈ لی، نکال لی، اور مشہور کیا کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جادو کے زور پر تھی، یعنی جو وہ کام لیتے تھے جنات سے، بہت بھاری بھاری کام لیتے تھے جنات سے وہ۔ تو یہ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ جادو کے زور پر حکومت چلاتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یعنی ان کی تردید کی ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر نہیں کام کرتے تھے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے یہ چیز عطا کی تھی۔ اور جادو ہے کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو وضاحت کر کے فرمایا کہ کیا چیز ہے جادو۔ اب دوبارہ سے اس آیت کو پھر دیکھیے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یعنی ان کی زندگیوں سے کتاب الگ ہو گئی تھی، اور ان کا تعلق کتاب کے ساتھ کس چیز کا رہ گیا تھا، تعویذ تابوں کا تعلق رہ گیا تھا، اور ٹونے ٹوٹکوں کا تعلق رہ گیا تھا، جس طرح سے آج ہم مسلمانوں کا بھی حال ہے۔ ہم اسلام میں تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اکثریت مسلمانوں کی کیا ہے آج کس کا سہارا لیتی ہے؟ قرآن کا سہارا، آیتوں کو پڑھنا یا آیتوں سے سہارا لیتے ہیں ہم اللہ کی کتاب سے، بلکہ اس کو تعویذ بنا کر یا اس کو پھر خالی اپنے لٹکا کر آج ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا شروع کر دیا تھا، پیروی شروع کر دی تھی جو اس دور کے شیاطین تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ تو علی ملک سلیمان، اوپر بادشاہت کے، وما کفر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ یہ سلیمان علیہ السلام تک یہ بات ان کو ایک طرف نہیں کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان، یعنی نہیں جادوگر تھے سلیمان، یعنی مراد اس سے جادو ہے، کفر سے مراد کہ وہ نہیں کفر کیا انہوں نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، یعنی وہ جادو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو برگلاتے تھے۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو جادو کی۔ کون؟ شیطان۔ وما، اور اس کی انزلہ، جو نازل کیا گیا تھا، علی الملکین، دو فرشتے، ببابیلا، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو فرشتے بابل میں اتارے، یعنی یہ عراق کا شہر کوفہ ہے، اس کے لیے لوگوں کی آزمائش کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اصل میں جادو ہے کیا۔ وما یعلمان، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں نہ کہہ دیں، کون؟ دونوں فرشتے، انما نحن فتنہ، کہ دیکھو ہم فتنے میں ہیں، ہم آزمائش میں ہیں، تم اس آزمائش میں مت پڑو۔ فلا تکفر، تو نہ تم کفر کرو، کیونکہ جو جادو سیکھنا ہے یہ کیا ہے؟ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، یہ بات وہ بتاتے تھے لوگوں کو۔
فَيَتَعَلَّمُونَ تو وہ سیکھتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے تھے سیکھنے کے لیے تو پھر وہ سکھاتے تھے جو نہیں مانتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ تو وہ سیکھتے تھے مِنْهُمَا ان دونوں سے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جادو ہے کیا سکھاتے تھے، کیا کرتے تھے جادو سے؟ مَا يُفَرِّقُونَ وہ تفریق ڈال دے، یعنی آپس کے رشتوں میں، چاہے بہن بھائی کا ہے، میاں بیوی کا ہے یا دوستوں کا ہے، تو آپس میں تفریق ڈال دے بھی ساتھ اس کے بین المرئی و زوجی شوہر اور بیوی کے، یعنی تفریق کا جادو سیکھتے تھے۔ اب یہ میاں بیوی نہیں، کسی بھی رشتے کو دور کرنے کے لیے یہ سب جادو کی کیٹیگریز ہیں، تو وہ سیکھتے تھے۔ وما اور نہیں ہے وہ بدارین نقصان دینے والا کیا جادو بھی من احدن ساتھ اس کے کسی ایک کو بھی، الا سوائے اس کے باذن اللہ ساتھ اللہ کے حکم کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادو میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں، جادو کب تک نہیں چلتا جب تک کہ اللہ اس کو حکم نہ دے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر جادو اتارا ہے ان فرشتوں کے ذریعے سے، ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش بھی کہا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ کرنا کفر ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ باذن اللہ ہے۔ جادو بھی در حقیقت اپنے آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے جو کروانے والا جو کچھ کرا دے وہ کچھ ہو جائے گا، نہیں، جب تک کہ اللہ اس کو حکم نہ دے، یعنی جادو بھی اللہ کے حکم سے ہی کام کرتا ہے، اور جتنا اللہ اس کو حکم دیتے ہیں اتنی ہی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، یا اتنا ہی اس کو جو بھی اس میں اثر پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نہیں انسان کے لیے تو کیا نہ کر دے۔ ہاں، تو وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ نہیں وہ نقصان پہنچاتا جادو کسی کو بھی سوائے اس کے کہ جب تک اللہ اس کو حکم نہ دے۔ اب کسی کو جادو جو بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اب بعض لوگوں کو جادو کا اثر نہیں بھی ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بہت کم ہوتا ہے۔ جتنا انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر صبر برداشت ہوتی ہے، ان لوگوں پر جادو کا اثر کم ہوتا ہے بنسبت اس کے جن کا کمزور ایمان ہوتا ہے، یا تقوی کی کمی ہوتی ہے، یا اللہ پر بھروسے کی کمی ہوتی ہے۔ تو بس اصل بات یہ ہے کہ جادو ہے تو ایک آزمائش، انسان کی آزمائش ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے امتحان میں کسی کو ڈالے نہ، لیکن اگر انسان پڑ جائے ایسے امتحان میں تو پھر اس کے بارے میں بھی اللہ یہاں پر فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ماں جو يَضُرُّهُمْ نقصان دیتا تھا ان کو، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور نہ نفع دیتا تھا ان کو، یعنی نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے۔ وہ سیکھتے تھے لیکن نفع نقصان کے مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کوئی انسان کسی کو نہ کوئی اس کے ذریعے نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ نفع نقصان کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اتنی ہی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اتنا ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی سکھانے والا اگر کرنے والا جادو کہے کہ میں کر کے کامیاب ہو گیا، تو کامیاب کہاں ہو گیا؟ وہ تو خود جہنم کا مستحق ہو گیا۔ تو اس کا بھی اس میں کیا ہے؟ سیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بظاہر اس کو لگتا ہے کہ فائدہ ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کو نقصان دے دیا تو وہ کوئی نقصان نہیں جب تک اللہ نہ حکم کرے اس کو۔ کیوں؟ اگر کسی کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، تو پھر اس کا تو فائدہ ہو گیا، وہ آزمائش اس کے لیے کیا ہو گئی؟ اس کو جنت میں لے کر جانے والی بن گئی، اس کے لیے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن گئی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کے اور اس کے اندر صبر اور برداشت کا کیا ہو گیا؟ اللہ نے اور بڑھا دیا اس کے اندر صبر کو، برداشت کو۔ تو نہ تو کسی کو نقصان اور نہ ہی کسی کو نفع۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عالم وہ جانتے تھے، لمن اشترا البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، یعنی کس کو؟ یعنی جو بھی جادو کرے گا، ما لہ نہیں ہے اس کے لیے
فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، یعنی جادوگر کو کیا ہے آخرت میں نہ دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ اور کتنا برا ہے ما شروا جو انہوں نے بیچ ڈالا بھی ساتھ اس کے انفسہم اپنے نفسوں کو، یعنی جادو کرنے والوں کو آخرت میں بھی کیا ہے کچھ بھی نہیں اور دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ تو بہت برا ہے جو انہوں نے یہ سودا کیا۔ کیا سودا کیا؟ دنیا میں کچھ چند فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا۔ جو انسان جادو کرتا ہے یا جادو کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بظاہر دنیا میں اگر تھوڑا سا اس کو فائدہ پہنچ بھی جاتا ہے لیکن آخرت کا کتنا بڑا سودا ہے کہ آخرت کا کتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا ساتھ اپنی جان کو، یعنی اپنی جانوں کو اس کے بدلے میں جہنم کا مستحق بنا لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی لوگوں کو پتا ہوتا کہ وہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کس قدر برا عمل ہے۔ یعنی جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کی انسان کو وجہ معلوم نہ ہو کہ ہے کیا، کہ بیماری ہے کیا، کہ مدت یعنی وقت بھی بہت ہو گیا انسان کی تکلیف جا نہیں رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر طرح کا پریکاشنز بھی لیے ہوئے ہیں، ہر طرح کی دوائی بھی کھا رہے ہیں، ہر طرح کی رپورٹ بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اس تکلیف کے اثرات ختم نہیں ہو رہے۔ تو وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر جو تکلیفیں ہیں وہ باقی ہیں۔ تو یہ اثرات کیا ہوتے ہیں کہ بعض وقت کچھ کلمے ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو جادوگر دوہرا دوہرا کے کہتا ہے، یعنی ایک بار میں تو وہ اثر نہیں پڑتا، جب بار بار کوئی چیز کو دہرایا جاتا ہے تو اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ انسان کی روح کے اوپر پڑتا ہے، جسم کے اوپر نہیں، زیادہ اس کا اثر اس کی روح پر پڑتا ہے۔ اور جادوگر جو ہے الفاظوں کا ہی سہارا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا توڑ بھی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ کیا ہے توڑ؟ کوئی توڑ نہیں، اس کا توڑ بھی اللہ نے اگر جادو اتارا ہے تو اس کا توڑ بھی بتایا ہے اللہ نے۔ اور توڑ کیا ہے؟ جس طرح سے وہ ایسے کلمے، کفر کے کلمے، شرک کے کلمے جادوگر پڑھ پڑھ کے اس انسان، اور وہ رات کئی چلے لگاتے ہیں 40 دن یا 2 مہینے اس میں بیٹھ کر وہ گندے شرکیہ کلمات کہتے ہیں اس انسان کا اسٹیچو بنا کے سامنے رکھ کر، اور جس کی وجہ سے اس میں سوئیاں یا کوئی ایسی چیزیں چبھاتے ہیں اور جس کا اثر انسان کے جسم پر شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کلمات ہوتے ہیں کفر اور شرک کے، جو جنوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور پھر وہ جن کیا کرتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ اثرات پھر انسان کے جسم پر اثر کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تکلیفیں ختم نہیں ہوتی اور وہاں پر اس کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے کفر کے کلمے، شرک کے کلمے انسان کی روح کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح سے اگر ہم اللہ سے مدد لیں گے اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اپنے علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کی وہ قرآن کے حصے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پڑھتے تھے، اور جیسے آیت الکرسی ہے یا قرآن سورۃ بقرہ ہے اور تینوں قل ہیں، اسی طرح سے کچھ اور آیتیں ہیں اس کے قرآن میں سے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بار بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا یا سننا، تو انشاءاللہ تعالی جب کفر کامیاب ہو سکتا ہے، جو کفر جبکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایمان کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا؟ اس لیے اس میں کہا جاتا ہے نا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا ہے، باطل کو جانا ہوگا، حق آ گیا ہے، باطل کو جانا ہوگا۔ ان سب میں مین اہم چیز کیا ہے؟ صبر۔ اگر انسان بے صبری سے کام لے گا، میں نے تو اتنے دن پڑھ لیا، مجھے تو اتنا وقت ہو گیا، صحیح نہیں ہو رہا، تکلیف جا نہیں رہی، تو بے صبری سے اس کا کام علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ صبر مانگتا ہے۔
اور بار بار، اب وہ بھی کتنے جتنا زیادہ جادوگر چلا لگاتا ہے اتنا زیادہ اس کو کیا ہوتا ہے، اس کا اسٹرانگ جادو ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو بھی زیادہ سے زیادہ کثرت سے قرآن کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی اور اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کے اذکاروں کی پابندی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور یا اپنا اس کا جو آیت الکرسی ہے، پھر اس کے بعد معوذتین، وہ سب کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک صاف رکھنا چاہیے، گندگی نہیں رہنی چاہیے، انسان کے پاس سے بدبوئیں نہیں آنی چاہیے، اور گھر میں بھی گانے میوزک ایسی کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس سے جادو کو اور تقویت ملتی ہے۔